السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ ایک دفعہ پھر محمد اسحاق صاحب موجود ہیں۔ ہم آج بات کریں گے ای او بی آئی کی کرپشن کے بارے میں، جو کہ بے دریغ کرپشن کی جا رہی ہے۔ تو اسحاق صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کرپشن کیسی کی جا رہی ہے اور اس کا جو بند کرنے کا جو سد باب ہے وہ کیا طریقہ ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے جناب۔ اچھا، مجھے بتائیے گا اس کے بارے میں کہ یہ کیا ای او بی آئی جو ہے اس کے اندر یہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حتمی نتائج تک نہیں پہنچا یہ کیس۔ یہ کوئی نیا کیس نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا کہ یہ نئی بوتل پرانی شراب ہے۔ جیسے ساکر نثار کے دور میں یہ کیس چلا ہے، اس کو تقریباً یہ 10 سال کے قریب ہے۔ یہ وہ مثال نہ قائم کی جائے مجھے مدد کے ساتھ، تمام اداروں کے ساتھ، کہ دادے کا کیس پوتا دیکھے۔ میں پوتے کو بھی آگاہ کر چکوں گا ہمارا ایک کیس ہے، پینشن اب بھی 8,500 ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں یہ مزدور کو کس طرح کچلا دیا ہے کہ دی رائٹس آف پور آر بینگ ڈیشڈ بائی دی پاورفل ہینڈز آف پیپل۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں تو دوائی بھی نہیں آ سکتی، دوائی خوراک کا آپ کیا سوچیں گے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ تازہ کر کے یہ نہ بتائیں کہ اس میں کرپشن ہو گئی ہے۔ وہ نہیں گئی، ہوتی رہی ہے، اور 10 سال پہلے بھی تھی۔ اور انہوں نے ایک اور بات اضافی اس کے ساتھ میں ملاتا ہوں کہ یہ ادارہ جو بیمار یونٹیں ہیں ان کو کمپیل کرتے ہیں کہ فوری ادائیگی کریں۔ اگر آپ وہ تھرو کورٹ کے کرتے ہیں، پھر جلد از جلد ریکوری کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا یہ جو بیمار یونٹیں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے گا، اس سے کیا آپ کا مقصد ہے؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ مثلاً ایک سن 80 کا پلانٹ ہے، اب اس کو مالک چلانا چاہ رہا ہے۔ کئی لوگوں کو تو میں نے ریکویسٹ کی، یار مزدوروں کے لیے کام کریں، میں بزرگ آدمی ہوں، میں کر سکتا ہوں ان کے ساتھ، بچوں کی طرح وہ بزرگ تو چلے گئے ہیں دنیا سے، تو وہ چلانا چاہ رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں ادھر ادھر سے پکڑ کر، نئے پرانے پرزے امپورٹڈ ایکسپورٹ کرنے پرزے لگا کے اس میں چلاتے ہیں، تو پھر ادارے تمام اس کے اوپر جد کی طرح پڑ جاتے ہیں، یہ دو جی ہمیں یہ دو، ایون 1 پیریڈ کا بھی وہ مانگتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں، آپ ان کے ساتھ فرینڈ شپ کریں، ان کو ایزی انسٹالمنٹ کریں۔ آپ نے 42 ارب اس محکمے نے لوٹا ہے، اگر 2 سال کی ای او بی آئی کنٹریبیوشن دے دے گا بہت نہیں واقع ہو جائے گی اس کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ یہ ایک بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے کہ وہاں کرپشن ہو گئی ہے۔ جی بھائی، کرپشن تو یہ بہت پرانی ہے، آپ کیوں ایک غلط طرف جا رہے ہیں؟ آپ اس کا کچھ سلوشن کریں، اس کا فیصلہ جو ہے آلریڈی موجود ہے، بیسڈ آن دیٹ فیصلہ آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں، اور یہ جلد از جلد ان کی جو پینشن میں اضافہ کیا جائے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو میں اس ہڑتال میں تو شریک نہیں ہوں گا، کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دیتی، لیکن وہ اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلتے ہیں تو اس کی کوئی بھی غلط نہیں کہے گا کسی کو۔ اگر بوڑھے مرتے ہیں کچل کر تو اس کی ذمہ داری آپ اشرافیہ پر ہوگی، جنہوں نے، یا ان طاقتور لوگوں کے پر ہوگی جنہوں نے ان کے راستے، ان کا رزق روکا ہے۔ اب 32,000 تنخواہ ہو گئی ہے، تو آپ نے اسے کیا، بزرگوں نے آپ کا کیا قصور کیا ہے کہ ان کو 8,500 پر دیا؟ میری پینشن 8,500 آئی ہے۔ یو کینٹ امیجن دیٹ ہاؤ کین وی میک بوتھ اینڈ میٹ۔ آپ کہتے ہیں مشکلات ہیں، تو مشکلات مجھ سے زیادہ کس کی ہوگی؟ میں یہ 8-9 سال سے یہ کیس لڑ رہا ہوں، 1.5 لاکھ روپے اپنی جیب سے خرچ کیا ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پینشن ہے 8,500، اس کے اندر حالیہ یہ جو بجٹ تھا اس کے اندر اضافہ نہیں کیا گیا؟ یہ اضافہ ابھی تک تاحال
نہیں ہوا ہے، اس کو انہوں نے لولی پاپ دے رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی یہ اس میں کرپشن ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں یہ سنس لانگ ہے، یہ 90 کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور یہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ بیمار پلانٹ سے بھی پوری ریکوری کر چکے ہیں کورٹ کے ذریعے۔ میں کہتا ہوں کہ فرنٹ آپ انڈسٹری کو موبائل مت بگائیں، آپ ایچ ای سی میں جائے تو لائن لگی ہے وقار صاحب، وہاں لوگ اپنی ڈگریاں ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں میں ان کو کہ آپ باہر کیوں جا رہے ہیں، بہتر روزی کے لیے جانے جائیں۔ ایک بات دکھی ہے کہ یہ مایوسی کس نے پھیلائی؟ مایوس مت کریں، نہ انڈسٹری کو کریں نہ مزدور کو کریں، ان کا کردار قابل تعریف ہے۔ ایک مالک اگر ایک انڈسٹری کو چلاتا ہے تو وہ 50 بندے رکھتا ہے، تو اس کو ملٹیپلائی کرے 20 سے 1000 بندوں کی روزی روٹی کا وہ بندوبست کر رہا ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کریں، یہ ہر دور میں ہی ایسے ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے، آپ نے ملک کو چلانا ہے، اشراف جو اقتدار میں بیٹھے، یہ جو آپ کی یہ حکومت ہے الیکشن کرانے آئی ہے، یہ ان میں بڑے قابل لوگ ہیں۔ اب اس فیصلے کو آپ ڈیلے نہیں کریں۔ اگر کوئی ہڑتال کی صورت نکلتی ہے اور نکل رہی ہے، لوگ بول رہے ہیں، یہاں جیلی عمران صاحب کے دور میں 2-3 ایسے لیڈر پیدا ہوئے تھے، میں کہتا ہوں 1.5 لاکھ روپے میں نے اپنی جیب سے خرچ کیا ہے، مزدوری کر کے، حقوقی جنگ لڑی ہے، ناکارہ لڑی ہے، تا دمیں یہ اس بات تک وہی 8.5 سال۔ یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اس کو اس لیے نظر انداز کیا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے۔ عمران صاحب کے دور میں 2000 کم کر دی گئی تھی، بھائی کسی نے پوچھا، میں گیا وفاقی موت سے بعد، یہ جنگ میں لڑا ہوں، مزدور ہڑتال کے لیے تیار تھے، میں نے روکا نہیں، ہم آئینی جنگ لڑیں گے۔ میں وہاں گیا، ان کو ساری صورتحال بتائی کہ اب یہ لوگ ہڑتال کے لیے تیار ہیں، میں روک رہا ہوں، وہ رک نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے فوری فیصلہ دے دیا، چلو ایک اچھی بات کی بات وہ ختم ہو گئی۔ وہاں تک مجھے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے حکومت کو کہ یہ کس طرح ادارے چل رہے ہیں۔ کرپشن کی انتہا ہے، آپ اس کا فیصلہ جلد از جلد کروائیں، آپ کے انشاءاللہ کھاتہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ یہ نگران حکومت فیصلہ اس کو جلد از جلد کروا لیں، مزید ڈیلے نہ کریں، اور اچھی خبر دیں ان کو، یہ پیسہ ہی ان کا ہے، ان کے پیسوں کو مت نوچیں، مردے کو کیوں آپ کھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہو، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے اسحاق صاحب، اور یہ چونکہ ای او بی آئی میں رہے ہیں اور تمام چیزیں جو اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ جانتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ای او بی آئی کے اندر انتہائی سخت قسم کی کرپشن ہو رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ اور اس سے قبل عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے نا ہماری جو پینشن تھی جو کہ 8,500 تھی، اس کے بعد ان کے دور میں کم کر دی گئی 2,000، اور پھر وہ 6,500 ہوگی۔ اس کے بعد پھر نون لیگ آئی، انہوں نے پھر جو ہے نا وہ ہمارے احتجاج کو دیکھتے ہوئے، ہماری مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پینشن دوبارہ جو ہے نا وہ 8,500 کی۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب عام ایک تنخواہ جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ 32,000 کر دی گئی، لیکن جو پینشنر ہے، جو غریب اور جو بوڑھا ہو چکا ہے، اس کو جو ہے نا وہ پینشن جو ہے نا وہ 8,500 دی جا رہی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک مزدور کی تنخواہ تو 32,000 ہو، لیکن ایک پینشنر، ایک بوڑھا جس کی زندگی کا دار و مدار اس کی پینشن پر ہے، اس کو 8,500 دیا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ جو 8,500 ہے اس پہ ملک جو اس کا گھر کا سسٹم ہے وہ کیسے چلے گا، کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور خدارہ یہ جو پینشنر ہیں ان کی جو زندگی ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور پینشن کے اندر خاطر کا اضافہ کرنا چاہیے تاکہ جو پینشنر ہیں وہ امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔